بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم، فعل، حرف، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، اس کے مکمل کر دینے کے بعد آج ہمارا دوسرا سبق ہے سورہ ہود کے متعلق، یعنی کہ قرآن مجید میں کو اب ہم گرامر کے اعتبار سے اس کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 36 کل پڑھی تھی۔ آج اس آیت کا اگلا حصہ جو ہے اس کو ہم سمجھیں گے۔ آیت تھی وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اور اس کا اگلا حصہ آج ہم پڑھیں گے فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ جی ابھی سب سے پہلے ہم ذرا آیت کو فلا تبتئس بما كانوا يفعلون کو مختصراً دیکھ لیتے ہیں۔ فلا جو ہے دراصل یہ دو حرف ہیں، فا اور ہے، الگ الگ ہے، تو یہ جو صرف فا ہے یہ حرف ہے، لا جو ہے یہ بھی حرف ہے لیکن الگ الگ۔ تبتئس فعل ہے، با حرف ہے، ما اسم ہے، اس میں موصول ہے، کانو یہ فعل ہے، یفعلون یہ بھی فعل ہے۔ تو یہ ہم نے اس طرح دیکھ لیا۔ سب سے پہلے جی فلا، فلا اس میں سے جو فا ہے، فا، اس کو فا، یہ فا عام طور پہ جو آتا ہے یہ فا عاطفہ آتا ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے واو عاطفہ پڑھی تھی، دو جملوں کے درمیان تعلق پیدا کرنے کے لیے واو استعمال ہوتی ہے، اسے واو عاطفہ کہتے ہیں، عاطف تعلق پیدا کرنے کے لیے۔ اس طرح یہ فا ہے، یہ بھی عاطفہ آتا ہے، اس کا مطلب تو ہوتا ہے، تو، یا پرانی اردو لکھی ہو تو قرآن مجید میں وہاں پس لکھ دیتے ہیں، پس، تو دوسرا فا جو ہے عاطفہ ہونے کے علاوہ فا شرط کا جواب شرط کے لیے بھی آتی ہے، جواب شرط کے لیے بھی، اسے شرطیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آگے جی دوسرا لفظ ہے جواب شرط کے متعلق میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پوری بات سمجھاؤں گا۔ عاطفہ والی آپ کو سمجھ آ گئی ہے، عاطفہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا گرامر کے اعتبار سے، صرف اس کا یہی ہوتا ہے کہ دو جملوں کو ملا دیتی ہیں اور اس کا معنی تو کر دیتے ہیں۔ شرط والے کا بھی معنی جو ہے یہ بھی تو ہی ہوتا ہے، اور جب عاطفہ ہو تو اس کا معنی تو یا اور دونوں ہو سکتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے جی تبتئس، جی لفظ ہے فلا تبتئس، تو فلا تبتئس لفظ کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے تبتئس کون سا فعل ہے۔ اگر یہ فعل ہے جیسا کہ ہم اوپر پڑھ سکیں تو کون سا فعل ہے، یہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مزید ہے یا مجرد ہے۔ تو تا علامت مضارع ہوگی، سوری پہلے دیکھیں گے یہ ماضی ہے یا مضارع ہے۔ تو جو ہم نے ماضی دیکھا ہے اس میں آخر سے ساکن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور عین کلمہ جو ہوتی ہے اس میں چلو زیبر زید آتا رہتا ہے شروع میں، اس میں اور ماضی کے اندر اتنے زیادہ لفظ بھی نہیں آتے ہیں، اور آخری حرف پہ زبر ہوتی ہے، یہ اس کی علامت پکی ہمارے پاس موجود ہے، یہاں پہ نہیں ہے تو پھر یہ مضارع ہے۔ اب اگر مضارع ہے تو مزید ہے یا مجرد ہے، تو 1 2 3 4 اور 5 حرف ہیں اس کے اندر، تو اس سے پتہ چل گیا مجرد نہیں ہے، مجرد ہوتے تو 4 ہو جانے سے زیادہ، ایک علامت مضارع اور 3 حروف اصلیہ ہو جانے تھے، یہ مزید ہے، اس چیز زیادہ ہے۔ حروف اصلی کون سے ہیں، اور وہ ہیں، میں آپ وہ چلیں وہ بتانے سے پہلے آپ یہ بتائیں مزید فی کا کون سا باب ہے؟ 8 باب ہیں مزید فی کے، باب افعال ہے، تفعیل ہے، مفاعلہ ہے، تفعل ہے، تفاعل ہے، افتعال ہے، انفعال ہے، استفعال ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں باب تفعیل، علم یعلم، فعل یفعل، اس میں شد آتی ہے، اس میں شد نہیں آ رہی ہے۔ نمبر 2 پہ رکھتے ہیں ہم مفاعلہ، جادل یجادل، فعل یفعل، تو اس کے اندر الف آتا ہے، اس میں الف نہیں آ رہا۔ نمبر 3 پہ تفاعل ہم نے پڑھا تھا، تفعل یتفعل، تصرف یتصرف، تو اس میں بھی شد آتی ہے تو وہ نہیں آ رہی ہے۔ اور تفاعل، 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 تفاعل یتفاعل، توازن یتوازن، ٹھیک ہے جی،
وہ بھی یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی الف آتا ہے، وہ نہیں آ رہا ہے۔ پیچھے رہ گئے 3 باب ہمارے پاس، افعال، افتعال اور انفعال۔ انفعال میں نون آتا ہے، نون نہیں آ رہا ہے۔ پیچھے رہ گئے 2 استفعال اور افعال۔ دیکھیں جی، سوری، استفعال اور افتعال اور انفعال 3 رہ گئے پیچھے، چوتھا نکل گیا۔ تو جو استفعال ہے اس میں سین آتی ہے، سین بھی نہیں ہے، تو پیچھے رہ گئے 2 افعال اور افتعال۔ افعال جو ہوتا ہے اور افتعال، افتعال میں تا زیادہ آتی ہے اور افعال میں نہیں آتی ہے۔ بہرحال افعال بھی نکل گیا، پیچھے رہ گیا افتعال، تو یہ باب افتعال بن جائے گا۔ افتعال کیا تھا؟ باب افتعال تھا افتعال یفتعل۔ یہ دیکھیں، تب تائسو تفتعلو تفتعلو، تو یہ باب افتعال ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ میں نے یہ دوبارہ سارا پروسیس میں سے آپ کو گزارا ہے سپیڈ کے ساتھ، تو آئندہ بھی ہم یہ کرتے رہیں گے تو ہمیں انشاءاللہ ہمارا یہ باب پکے ہو جائیں گے، لیکن آپ نے بھی اس کی کوشش کرنی ہے پکا کرنے کی۔ جی، تب تئس، اب اس کے حروف اصلی ہیں با، تفتعل لینا فا عین اور لام، با حمزہ اور سین۔ افتعال ہے افتعال یفتعلو، اس کی ڈائی اگر میں یہاں پہ لکھوں تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں آرام سے۔ افتعال کیسے ہوگا جی؟ ڈائی میں رکھیں جی، حروف اصلی با رکھ دیا، یہاں پہ با کو تا کے ساتھ ملا دیا، حمزہ رکھ دیا جی، ٹھیک ہے جی، حمزہ، اور آخر میں سین رکھ دیا، تو ہو گیا سوری افتعال تھا تو ابتعسا، ابتعسا، اور اسی طرح یبتعسو، تو یبتعسو نے با رکھ دیا اس میں، نمبر 2 پہ یہاں پہ حمزہ رکھا، اور یہاں پہ آخر میں سین، اور یب تائسو، یب تائسو، اور اس سے علامت مضارع یا کی جگہ تا لگائیں گے تو تب تائسو ہو جائے گا۔ دوسری بات اس میں ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ باب جو ہے یہ باب افتعال ہے۔ اب یہ لا کون سا ہے؟ یہ لا، تو یہ جو لا ہے نا جی، یہ لا 2 ہو سکتا ہے، ایک 2 قسمیں، لا نافیہ، نفی والا، اور نہیں والا۔ نفی والے کا اندر مطلب ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ لا تضربو، وہ نہیں مارتا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن جب نہیں والا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ تم نہ مارو، یا وہ نہیں مارے گا، اسے چاہیے کہ وہ نہ مارے، یہ والا اس کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ نفی والا ہے یا نہیں والا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو یاد رکھیں، جب بھی میں نے بتایا تھا لا آئے اور اس کے بعد مضارع جو ہے وہ آخر سے ساکن ہو رہا ہو، تو یہ ناہیہ نہیں والا ہوتا ہے، لا ناہیہ ہو جاتا ہے، اس میں نہیں کہا جا رہا ہوتا ہے، نہ یہ کام نہ کریں، نہ کرنے کا آرڈر دیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی، فعل بھی، اور جب یہ مخاطب کا صیغہ ہے تو ظاہری بات ہے اس کا فاعل جو ہے وہ ہوگا اندر ہی، اس کے اندر ضمیر ہوگی، انت، انت ضمیر اس کے اندر فاعل ہوگی، آپ یہ نہ کریں۔ با حمزہ اور سین جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، آپ گرامر ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کا مطلب نکلے گا غمگین ہونا، پریشان ہونا، سخت پریشان ہونا۔ فلا تبتئس، تو آپ نہ پریشان ہوں۔ یہاں تک ہو گیا جی، فلا بھی ہمارا ہو گیا۔ اب میں آپ کو یہ والی بات بتاؤں، جواب شرط والا فا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، شرط اور جواب شرط یہ 2 چیزیں ہیں۔ کون سی چیزیں ہیں؟ ہم بھی جب شرط لگتی ہے نا جی، شرط، اور پھر اس کا جواب بھی ہوتا ہے، جواب شرط جسے کہتے ہیں۔ اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا، اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہیں 10 روپے دوں گا، جب تم اتنے نمبر لوگے تب تمہیں انعام دیا جائے گا۔ تو یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، اگر، جب، تب، تو، اس کا، تو یہ جو تو اور تب ہے یہ اردو میں جواب شرط کے لیے حرف استعمال ہو رہے ہیں، اور اگر یہ شرط کے لیے حرف استعمال ہو رہے ہیں۔ عربی میں
اس کے لیے فا استعمال ہوتا ہے، فا جو میں ابھی بتا چکا ہوں اوپر، جواب شرط کے لیے فا استعمال ہوتا ہے. اس کے لیے اگر اذا استعمال ہو جاتا ہے، لو استعمال ہو جاتا ہے، اور حرف استعمال ہو جاتے ہیں. جواب شرط کے لیے یہاں پہ فا استعمال ہوتا ہے. اور کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ یہ فا لانا ضروری ہوتا ہے. یہ دو جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ فا کا استعمال جو ہے نا لازمی ہوتا ہے. پہلی جگہ ہے جب جملہ اسمیہ کے اوپر ہو فا، جملہ اسمیہ جواب شرط بن رہا ہو نا، جواب شرط ہو. نمبر 2 فعل امر یا نہیں، فعل نہیں جواب شرط بن رہا ہو تو یہاں پہ فا ضرور لایا جاتا ہے. اور جو فعل امر کے اوپر، فعل نہیں کے اوپر، یہ جملہ اسمیہ کے اوپر فا آئے گا، وہ فا عاطفہ نہیں ہوگا بلکہ وہ فا جواب شرط والا ہی ہوگا، جس کا معنی تو کریں گے. یہاں تک یہ بات سمجھ آ گئی، اور امید ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اس کو اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ پہلی دفعہ بات آئی ہے شرط اور جزا والی. اس کو جواب شرط بھی کہتے ہیں اور اس کو جزا بھی کہہ دیتے ہیں. دیکھیں جی پیچھے آ جائیں. فلا تبتئس یہ جواب شرط ہے تو آپ مایوس نہ ہوں. یہاں پہ تبتئس فعل نہیں ہے، ہم پڑھ چکے ہیں فعل نہیں پہ جو فا آئے گا وہ جواب شرط والا ہوگا. تو یہ جو فا آ رہا ہے یہ فا جواب شرط والا آ رہا ہے. یہ فا جو ہے یہ جواب شرط والا فا آ رہا ہے. عاطفہ والا یہاں پہ نہیں ہوگا جی، یہ والا یہاں پہ نہیں ہے بلکہ جواب شرط والا فا یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. اب میں بار بار یہ بات اس لیے دہراؤں ہوں تاکہ ہمیں یہ یاد ہو جائے. لیکن یہاں پہ ایک بات یہ ہے، ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، شرط کدھر ہے؟ شرط ہوگی تو جواب شرط پائی جائے گی نا. شرط بھی دکھائے نا آیت کے اندر. تو آیت میں تو شرط کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. آیت میں تو پیچھے تھا، پیچھے آیت کے اندر تھا جی، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی ہے کہ ان کی قوم میں سے ہرگز کوئی ایمان نہیں آئے گا، جتنے لا چکے ہیں بس وہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ نے کہہ دیا کہ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو آپ غمگین نہ ہوں. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شرط تو کہیں موجود نہیں. شرط ہوتی ہے اگر یہ ہوگا تو آپ غمگین نہ ہوں. اگر وہ نہیں مان لاتے ہیں تو آپ غمگین، حالانکہ یہ والا تو سین نہیں ہے. یاد رکھیں جب شرط سامنے لکھی نہ ہو تو پھر چھپی ضرور ہوتی ہے. جیسے ہم ضمیریں چھپاتے ہیں نا، اس طرح عربی کی گرامر میں بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جو سیاق اور سباق سے پتہ چل رہی ہوتی ہے، کانٹیکٹ سے پتہ چل رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ چھپی ہوتی ہے اور اسے عربی کہتے ہیں محذوف. تو یہاں پہ شرط جو ہوتی ہے وہ محذوف بھی ہوتی ہے، انڈرسٹوڈ جو ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے. اور یہ کیا ہوتی ہے؟ زیادہ تر یہ ہوتی ہے اذا کان شرط، اذا کان الامر کذالک، یعنی کہ جب معاملہ اس طرح ہے. اذا کان الامر کذالک، جب معاملہ اس طرح ہے، سوری یہاں پہ ویڈیو میں آپ دیکھنے جی، شرط محذوف ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے اذا کان الامر کذالک، جب معاملہ اس طرح ہے. یہ ذرا لکھائی گندی ہے، معذرت چاہتا ہوں، میں جلدی میں لکھ دی ہے کہ جب معاملہ اس طرح ہے تو آگے اس کا جواب شرط آ جائے گا، تو آپ غمگین نہ ہوں. اب پھر پیچھے سے پوری آیت ہم پڑھ دیتے ہیں کہ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ. ترجمہ کریں گے، نوح علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی گئی کہ جو ایمان لا چکے ہیں آپ کی قوم میں سے، جو ایمان لا چکے ہیں وہ ان کے علاوہ کوئی آپ کی قوم میں سے جو ہے، حالانکہ وہ آپ کی قوم میں سے وہ ایمان نہیں لے کے آئے گا. جب یہ بات ہو چکی ہے، جب معاملہ اس طرح ہے تو پھر آپ غمگین نہ ہوں. بات پوری ابھی سمجھ آ جائے گی کہ اگر اس طرح ہے یعنی کہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ بات اللہ نے بتا دی ہے، تو فلا تبتئس، پھر آپ غمگین نہ ہوں، دکھی نہ ہوں. تو یہاں شرط محذوف نکالیں گے جب شرط وہاں لکھی ہوئی نہیں ہوگی، اور وہ محذوف ہوگی اذا کان الامر کذالک، جب معاملہ اس طرح ہے. بس یہ اردو میں یاد کر لیں، جب معاملہ اس طرح ہے. بہرحال جی ایک بہت بڑا معاملہ تھا ہمارا آج کا یہ شرط جزا والا. امید ہے کہ یہ حل ہو چکا ہوگا، اور جو اگر نہ ہوا تو باقی ہم زوم میٹنگ کے اندر حل کر لیں گے.
بس آخری بات جو شرط جزا کی وہ میں ذکر کر دیتا ہوں. یہ جو پھر جب یہ جس شرط کا محذوف ہوتا ہے نا جی، جس فا کا شرط پیچھے سے محذوف ہوتی ہے اس فا کو فا فصیحیہ کہتے ہیں. میں یہ لکھ دیتا ہوں، نام تھوڑا سا نیا نیا ہے، لیکن یہ کہ اگر ہم اس کو ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا تو ہم پھر گرامر والوں کو کہہ سکیں گے کہ یہ فا فصیحیہ ہے. یا کہیں اگر ہم جب اس کی گرامر پڑھیں گے کسی جگہ پہ آپ لکھی ہوئی پڑھیں گے تو فا فصیحیہ کا آپ کو پتا ہوگا کہ فا فصیحیہ جو ہوتی ہے یہ کون سی ہوتی ہے. فا فصیحیہ ایسی فا جو جواب شرط والی ہوتی ہے جس کی شرط محذوف ہے، اور وہ ہے اذا کان الامر کذالک. لیں جی آیت دوبارہ آیت کی طرف دیکھتے ہیں. آیت تھی فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، فلا تبتئس تک ہو چکا ہے ہمارا. آگے جی بما کانوا یفعلون، جی بما کانوا یفعلون، با حرف جارہ ہے جی، حرف جارہ ہے. ما با حرف جارہ ہے تو ظاہر بات اگلا اس کا مجرور ہو گئے. نمبر 2 جی یہ ما جو ہے یہ ما اسم موصول ہے، اور جب یہ اسم موصول ہے تو آگے اس کا صلہ بھی موجود ہوگا. آگے دیکھیں جی کانو یفعلون، یہ جو کانو ہے یہ کیا چیز ہے؟ کانو فعل ہے، لیکن یہاں پہ میں پہلے یہ ہم جب منصوبات پڑھے تھے تو وہاں پہ میں نے اس کے متعلق اس کا تعارف کروایا تھا. فعل ہے لیکن فعل ناقص ہے، فعل ہے مگر فعل ناقص ہے. اب دوبارہ یہ بتانا پڑے گا کہ فعل کیا ہے اور فعل ناقص کون سا ہوتا ہے اور فعل تام کون سا ہوتا ہے. دیکھیں جی فعل تام جو ہوتا ہے نا اس کی مثال ہے جیسے ذہبا، ضربا، یہ فعل تام ہے. اس کا مطلب کیا جی؟ ذہبا لازم ہے ویسے، وہ گیا. اگر اس کا فاعل لکھ دیں کہ ذہب زیدن، زید گیا. ضربا زیدن، زید نے مارا. ٹھیک ہے جی یہ متعدی ہے فعل. اب اگر میں لکھتا ہوں کانا، کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا جی. زیدن، زید تھا، اس کی بات بھی سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ضربا کی بھی بات سمجھ آ رہی ہے ان دونوں کی، لیکن اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. وہ زید گیا، زید نے مارا، یہ دونوں تام ہے جی، ان کی بات سمجھ آ رہی ہے، یہ دونوں جو ہیں فعل تام ہے. اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ زید تھا، زید کیا تھا کوئی آگا پیچھا نہیں پتا چل رہا ہے، تو اس لیے اس کو ہم کہہ دیں گے جی ناقص. یہ ہو گیا کانا زیدن. ہاں اب اگر ایک اور لفظ سامنے لے کے آئیں گے تو پھر بات سمجھ آ جائے گی، اور وہ ہے جالی سن، زید بیٹھا ہوا تھا، زید بیٹھا ہوا تھا. کانا جب فعل ناقص ہے تو اب اس کا فاعل بھی نہیں ہوگا اور اس کا مفعول بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس کی جگہ پہ اس کا اسم اور اس کی خبر ہوا کرے گی. اسم اس کا حالت رفع کے ساتھ ہوگا اور خبر حالت نصب کے ساتھ اس کی ہوگی. کانا فعل ناقص ہے، اس کا اسم حالت رفع کے ساتھ اور اس کی خبر حالت نصب کے ساتھ. دیکھیں جی کانا، کانا گردان فعل ماضی کی، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنت، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتن، کنت، کننا. یکون، یکونانی، یکونون، تکون، تکونانی، یکن، تکون، تکونانی، تکونون، تکونین، تکونان، تکن، اکون، نکون. تو اس طرح یہ اس کی مضارع کی گردان بھی ہو گئی ہے. یہاں پہ دیکھیں جی کانو، یہاں پہ فعل ماضی کا تیسرا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، کانو. اب یہ جو کانو ہے یہاں پہ ہم نے رک کے سوچنے والی بات ہے کہ فعل ماضی کے تیسرے صیغے کے اندر تو ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ یہ جو واو ہوتی ہے یہ فاعل ہوتا ہے، تو یہاں پر جو واو ہے یہ کیا ہوگا؟ تو فعل ناقص میں جو فاعل ہے ہم اس کو کہہ دیں گے اسم ہے، یہ کانو کا اسم بن رہا ہے. تو واو ضمیر جو تھی پہلے فاعل ہوتی تھی فعل میں، وہ فعل ناقص کے اندر اسم بنے گی، اسم بن گیا. نمبر اگلا لفظ ہے جی یفعلون، اسم بن گیا تو خبر بھی تو ہوگی نا. تو یہ جو یفعلون ہے یہ یفعلون جو ہے یہ فعل ہے، اور کون سا فعل ہے؟ اب اگر یفعلون فعل ہے تو کون سا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے جی یفعلون،
اس میں مزید ہے یا مضارع ہے یا ماضی ہے؟ تو واو نون آخر میں آ رہا ہے، شروع میں علامت مضارع بھی آ رہا ہے، تو یہ مضارع ہے۔ اب مزید ہے یا مجرد ہے؟ تو یفعلون میں روٹ لیٹر جو ہے علامت مضارع یا ہے، واو نون جمع کے لیے آ رہا ہے، پیچھے کیا بچ گیا؟ پیچھے بچ گیا فا، عین اور لام، 3 روٹ لیٹر ہیں، تو پھر پکی بات ہے یہ کیا جی؟ مجرد ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مجرد ہے، تو یفعلون یہ اس کا تیسرا صیغہ ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اون جو ہے یہ واو جو ہے یہ جو واو ہے یہ فاعل بن گئی ہے جی، فعل اپنے فاعل سے مل گیا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہوگا وہ کرتے ہیں یا کریں گے، وہ کرتے ہیں یا کریں گے۔ فعل جب اپنے فاعل سے ملا تو یہ کیا بن گیا جی؟ جملہ فعلیہ، اور پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ کانو کی بن گئی جی خبر۔ کانو اپنے اسم پلس خبر کے ساتھ مل کر، کانو اپنا اسم اور خبر کے ساتھ مل کر، یہاں پہ ما کیا تھا جس میں موصول، تو یہ اس کا صلہ بن گیا، اور ما اپنے صلے کے ساتھ مل کر، یہ پورا جملہ موصول اور صلہ یہ مل کر با حرف جار تھا، اس کے لیے مجرور بن گیا۔ لیں جی، اب یہاں سے پتہ چلا کہ ایک ایک چیز کو بہت ساری ہمیں دوبارہ ویلڈنگ کرنا پڑتا ہے، جوڑ لگانے پڑتے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے اندر سے پرزے، تو اس سے لیکن اس سے یہی اصل میں کامیابی ہے، یہی پڑھنے کا ہمارا فائدہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیں ہوگا۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ معنی کیسے ہوگا؟ یہ تک اس کا معنی بھی ہمیں پتہ ہے، اس کا بھی پتہ ہے۔ کانو کا معنی ہوتا ہے تھا، یفعلون کا مطلب بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ معنی کریں تو معنی ٹھیک نہیں بن رہا ہے۔ دیکھیں جی، آپ غمگین نہ ہوں، ساتھ جو وہ کر رہے ہیں یا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تھے لگ جائے گا آخر میں، تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا، ساتھ کا بھی معنی فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے۔ تو میں یہاں پہ آپ کو جی ساتھ ساتھ گزارش کرتا جاؤں، حرف جارہ کا معنی بنیادی معنی تو ہے نا، وہ ہے اس کا ساتھ، لیکن اس کا ایک معنی ہوتا ہے وجہ، سبب، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ سے، اس کے سبب سے اسے کہہ دیتے ہیں، جب یہ سبب والا معنی کرتے ہیں تو اسے کہہ دیتے ہیں سببیہ، با سببیہ، بس سبب کیا بیہ لگا دینا جی، سببیہ، تو یہ با سببیہ ہے۔ اب معنی اس کا سبب والا کیا جائے گا، تو کیسے پتہ چلے گا با سببیہ ہے اور کہاں با کا معنی ساتھ کرنا ہے؟ تو یہ دوبارہ سیاق و سباق دیکھنے سے ہمیں پتہ چل جائے کرے گا جی۔ آپ غمگین نہ ہوں اس وجہ سے، اس سبب سے، ما جو کانو یفعلون۔ اب اس کا معنی کرتے ہیں جی، کانا فعل ناقص ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تھا، یفعلون اس پہ آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا بات ہے، اور بہت مزیدار اور بہت انفارمیٹیو بات ہے ترجمہ کرنے کے لیے، جو بہت ضروری ہے، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے یہاں پہ لکھتا ہوں جی کانا، توجہ رکھیے گا، کانا یہ میں نے لکھا ہے، کانا کا مطلب کیا جی؟ وہ تھا، ٹھیک ہے؟ کانا فعل ماضی کا صیغہ، پہلا صیغہ، جب سامنے کوئی موجود نہیں ہے تو ضمیر، اس کا اسم اس کے اندر موجود ہے، اور وہ ہے ہوا ضمیر، تو اس کا مطلب ہوا میں نے وہ، کانا میں نے تھا، وہ تھا۔ اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی فعلا، چلے ذہبا، ذہبا کا مطلب وہ گیا، ٹھیک ہے؟ اب ان دونوں کو میں نے اکٹھا لکھ دیے، اس میں 2 دفعہ وہ آیا ہے، تو آپ ایک ختم کر کے ایک لگا دیں وہ، ٹھیک ہے؟ یہ گیا جو ہے، یہ گیا ادھر لگا دیں، اور یہ والا تھا ادھر لگا دیں، تو کیا معنی ہو جائے گا؟ وہ گیا تھا، وہ گیا تھا، پرانے زمانے میں وہ گیا تھا۔ تو یہ ہمارا اس کا معنی ہم نے یوں کر دیا، لیکن یہاں پہ یہ فعل ماضی ہے، کانا کے ساتھ جب فعل ماضی آئے تو یہ ماضی بعید والا معنی دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں گیا تھا۔ اب دوسرا اس کا انداز دیکھیں، وہ ہوگا، میں نے یہاں پہ لکھ دیا جی کانا، یہ جی دوسرا ہے، آگے میں لکھ دیتا ہوں یذہبو، کانا یذہبو، کانا مطلب وہ تھا، اور یذہبو کا مطلب کیا جی؟ وہ جاتا یا الحمدللہ
جائے گا، جاتا ہے یا جائے گا، ہے یا گا۔ اب یہ وہ 2 دفعہ ہے تو ہم نے 1 دفعہ لکھ دیا، جاتا، ٹھیک ہے، جاتا آ گیا، یا جائے بھی آ گیا۔ یہ جو گا ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور یہ کیونکہ یہ اس کی جگہ پہ تھا آ جائے گا۔ وہ جاتا ہے، وہ جاتا، اچھا جی ہاں، تھا یہاں پہ آ جائے گا فعل، تو وہ اس کا مطلب تھا نا جیسے اب وہ جاتا ہے یا جائے گا، تو وہ جاتا تھا یا جاتا تھا یا جایا کرتا تھا، یہ مطلب اس کا یہ بھی ماضی والا ہی معنی پیدا ہوگا، کیونکہ اس کا مطلب تھا ہوتا ہے، یہ مستقبل والا معنی اس میں نہیں آ سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کرتا تھا اس معنی ہوگا، وہ جاتا تھا اور جایا کرتا تھا، اس کا یہ معنی کریں گے، وہ جاتا تھا یا جایا کرتا تھا۔ تو جب یہ معنی ہوگا اس کا مطلب چلے گا یہ بھی ماضی ہے، لیکن کنٹینیو والا ہے، ماضی کنٹینیوز ہے، اور یہ کہ مسلسل، اسے کہتے ہیں ماضی، اردو کے اندر ماضی استمراری، استمرار کے ساتھ یہ کرنا۔ وہ گیا تھا جو تھا نا، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ماضی بعید، پرانے زمانے کی کوئی بات ہے۔ یہ آیت میں دیکھیں اوپر آ کے، تو کانو یہاں پہ ہمارے پاس فعل ناقص ہے، اس کا مطلب ہوتا وہ تھے، مطلب وہ تھے، جمع ہے نا، وہ ہے۔ اور یہ فعلون کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس فعل مضارع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کرتے ہیں یا کریں گے، فعل یعنی ایکشن، وہ کرتے ہیں یا کریں گے۔ جب ہم نے ان کو کانو اور اس کو ملایا تو یہاں پہ ماضی استمراری والا معنی پیدا ہو گیا، کہ وہ کیا کرتے تھے، ماں میں نے جو، ٹھیک ہے، جو وہ کیا کرتے تھے، با میں نے وجہ، سبب، اس وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ پیچھے آ جائیں، فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، تو آپ نہ غمگین ہو، نہ پریشان ہو اس وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو ہماری اس طرح یہ آیت جو ہے بہت بڑی انالیسز کے بعد اور بہت بڑی ترکیب کے بعد یہ مکمل ہوئی ہے، لیکن اس میں ہماری بہت ساری چیزیں ریوائز ہو گئی ہیں اس آیت کے اندر، اور ایک نئے انداز سے ہم نے معنی کرنا سیکھا ہے، اور ایسا خاندانی قسم کا معنی ہے یہ طریقہ ہے، اللہ کرے مجھے اور آپ کو یہ آ جائے، اور آہستہ آہستہ ہماری جو ہے اس پہ گرپ ہو جائے، تاکہ ہم آیت سنتے جائیں تو ایسے لگے کہ جیسے ہماری زبان میں قرآن مجید جو ہے نا وہ ہمیں سمجھا رہا ہے، مدر لینگویج میں ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔